بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹر فلائی ایفیکٹ ایک ٹرم ہے جو 1960s کے اندر ایڈول لارنس جو امریکن میٹیورولوجسٹ تھا اس نے کوائن کی تھا۔ تو وہ میٹیورولوجسٹ اور اس نے اپنے حوالے سے یہ چیز کوائن کر کے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ بعض دفعہ بہت چھوٹے سے ایونٹس جیسے بٹر فلائی کا یا تتلی کا آپس میں فلیپنگ کرنا پروں کو بھی ایک بہت بڑا واقعہ جنم دے سکتا ہے۔ بعد میں آنے والے وقتوں میں تقریباً تمام سائنسز اور خاص طور پہ سوشل سائنسز نے اس آئیڈیا کو اور اس فارمولے کو کہہ لیجئے بہت زیادہ استعمال کیا، اور یہ تقریباً بات کافی حد تک بہت سارے واقعات کی جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ بہت بڑے بڑے واقعات بعض دفعہ ایک بالکل عام چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا جو ریپل فیکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اتنا میسو ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی یا بعض دفعہ گلوبل ایفیکٹ یا امپیکٹ بھی آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج میں اپنا ایک طریقہ کار جو میں نے سوچا اور اس کے تحت میں نے پاکستان کی ہسٹری کو متعدد بار پڑھنے کی کوشش کی اور اس میں بہت سارے واقعات پہ غور کرنے کی کوشش کی، وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے چند واقعات چنے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا پاکستان جو پاکستان بنا، جس کے اندر جو خاص مسائل خاص طور پہ ڈیولپ ہوئے، ان کا آغاز بہت سادہ اور بہت عام سے کچھ ایسے واقعات سے ریلیٹڈ ہے جو بڑے آسانی سے مینیج ہو جاتے تھے۔ تو گوئنگ فاسٹ فارورڈ، سب سے پہلے جو مجھے سب سے امپورٹنٹ واقعہ لگتا ہے جس کا ریپل ایفیکٹ بنا، وہ 1948 میں بنگالی اسٹوڈنٹس کا جو لینگویج کے متعلق ایک اظہار عدم اعتماد تھا، اس کا آغاز ہے کہ جس کے اندر جب اعلان کیا گیا کہ اردو ول بی نیشنل لینگویج آف ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان۔ یہ چیز نہ صرف کہ ویسٹ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ خوشی کی خبر نہیں تھی، کیونکہ اردو ایک ایسی لینگویج تھی جو تاریخ پاکستان میں آزادی کی تحریک میں تو بے شمار ایسے علاقوں کی زبان ضرور تھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے ریڈ کلف فارمولے کے تحت اس میں سے زیادہ تر جو علاقے تھے وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکے، اور پاکستان جو ویسٹ پاکستان تھا وہ پنجاب، سندھ اور اس کے علاوہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے اوپر منحصر تھا، اس کے اوپر بنا، اور اس کے علاوہ جو ویسٹ بنگال تھا وہ سارا کا سارا ایک سنگل قوم یا لینگویج بنگالی قوم کے پاس تھا۔ تو اردو وہ زبان تھی کہ جو ایک قسم کا جو مہاجرین ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، سندھ میں بھی پنجاب میں بھی خاص طور پہ جن کی کنسنٹریشن تھی، یہ ان کی بولی جانے والی زبان تھی، لوکل زبان پاکستان کے کسی علاقے کی بھی نہیں تھی۔ لیکن ویسٹ پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ شور و ہوگا نہ ہوا، لیکن بنگالی جو اپنی زبان اور اپنے کلچر سے بہت زیادہ اٹیچ تھے اور وہ صدیوں سے اپنی زبان ہی بولتے آ رہے تھے، ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ آفیشیل لینگویج ایز اے اردو کو استعمال کریں۔ یہ تو ہوگی کہانی کے رائٹس یا پرابلمز ہوئی کیا۔ اب اس کا ریپل ایفیکٹ کیا ہے؟ میرے خیال کے مطابق میرا اس واقعے کو یا اس انسیڈنٹ کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک بلو لگا نظریہ پاکستان کو، کیونکہ نظریہ پاکستان ڈپینڈ کر رہا تھا یا بیس کر رہا تھا اسلام یا مذہب کے اوپر، جبکہ یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے تحت تمام صوبوں اور تمام اکائیوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ اس کے اندر کلچر، مذہب، اس کے علاوہ کلچر یا زبان کو پیچھے کر کے سب چیزوں کے اوپر ایک مذہب نے امبریلا یا کنوپی چڑھا لی، جس کے اندر سارے کے سارے سما گئے مذہب کے نام کے اوپر۔ ان رائٹس نے اس مذہبی جو چھتری تھی اس کے اوپر میرے خیال کے مطابق پہلا بلو ڈالا، اور نہ صرف کہ مذہب کے اوپر بلو کیا بلکہ اس کے علاوہ جو ایک آگے چل کر بہت زیادہ جس کی ضرورت آج تک پڑتی رہی،
یکجہتی کی، اس کی جو پہلی ٹیڑھی اینٹ تھی وہ یہ زبان کا مسئلہ تھا۔ ان کے لوگوں کی توجہ مذہب جس نے سارا چیز کور کرنی تھی، چاہے جو مرضی آپ کا رنگ ہے، نسل ہے، کلچر ہے، زبان ہے، عصبیت، جو کچھ بھی تھا اس کو کور کرنا تھا، اس کے اندر اردو لینگویج کی وجہ سے بنگالیوں کی موومنٹ نے ایک ایسا چیز کریٹ کی جو آگے چل کر 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے اندر جو بنیادی مسائل پیدا ہوئے اس میں سے ایک چیز بنی۔ گوئنگ فاسٹ فارورڈ، 60s کا بھی ایک ہلکا سا واقعہ ہے جو آگے چل کے پاکستان کی سرحدوں، خاص طور پہ 1971 کے سقوط ڈھاکہ اور اس کے علاوہ جو 1971 کے واقعے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو تھوڑا تو نہیں کافی زیادہ فرق آیا، اس کی وجہ ایک واقعہ تھا جس کا آج کی نسل مجھے لگتا ہے زیادہ تر جانتی بھی نہیں۔ وہ 1965 میں کی وار سے پہلے آپریشن جبرالٹر تھا، جو کشمیر کے اندر اس کے انیکسر کے لیے یا اس کو انیکس کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بری طرح فیل ہوا۔ اس فیلئر کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی بہت زیادہ بددلی پھیلی، اور اس بددلی سے بھی زیادہ جو نقصان ہوا، 1965 سپٹمبر میں ایک فل فلیج وار ہوئی جو پاکستان کی کمزور معیشت کے اوپر ایک ایسا بلو بنی جس کو پھر بہت لمبا عرصہ سنبھالا ہی نہ جا سکا۔ اب آتے ہیں فاسٹ فارورڈ اس کے اوپر کہ 80s کا جو پیریڈ ہے یا ڈکیڈ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ باتیں ہوئیں، سب سے امپورٹنٹ امپیکٹس آئے، سوشلی بھی اور فائنینشلی بھی۔ سوشلی اس وائز آئے کہ میرے خیال کے مطابق جو ایک واقعہ ہوا 1984 میں ضیاء صاحب کا ریفرینڈم، اس ریفرینڈم نے قوم کو کافی حد تک بہت سارے مخمصوں کا شکار کر دیا، کیونکہ انفارچونیٹلی اس ریفرینڈم کی جو لکھاوٹ تھی اس کے مطابق کہ اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں تو ضیاء صاحب کو 5 سال کے لیے آپ صدر پاکستان مان لیں۔ تو یہ ایک تاریخ میں ایک ایسا ریفرینڈم ہوا جس نے قوم کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، اور آگے آنے والے وقتوں کے اندر مذہب کی متعلق 2 دھارے بنے، ایک مذہب بیزاری کے اور ایک شدت پسند مذہب کے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس ریفرینڈم کی کنسیپٹ کو اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، وہ شدت پسند مذہبی دھارے کی طرف چلے گئے، اور جن لوگوں نے اس کو پولیٹیکلی انالائز کیا وہ نہ صرف کہ ریاست کے متعلق کسی پریشانی کا شکار ہو گئے بلکہ ان کے اندر مذہبی بیزاری بھی پیدا کر دی گئی۔ 80s میں ایک اور چیز ہے جس کا کبھی میں نے تو خاص ذکر پڑھا ہی نہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق اس نے بھی ایک بہت بڑا ریپل ایفیکٹ یا ایک بٹرفلائی ایفیکٹ ڈیولپ کیا۔ وہ تھا کہ جب ضیاء صاحب کے دور کے اندر پنجاب میں خاص طور پہ مختلف جگہوں کے اوپر 1 ٹیچر 1 مدرسہ پلس اسکول کا کنسیپٹ دیا گیا، تقریباً 500 سے 1500 روپے اساتذہ کی تنخواہ رکھی گئی۔ ان کا بنیادی مقصد دینی مذہبی تعلیم دینا تھا، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی مناسب طریقے سے دینا تھا، اور یہ پنجاب کے مختلف جگہوں پہ پھیلا دیے گئے، اور آگے چل کر یہی جو ان سے مدرسہ ٹائپ سکول تھے یہ ہمارے مخصوص قسم کے شدت پسند اور سخت گیر مذہبی خیالات کا ایک بہت بڑی نرسری بنے۔ 80s کے اندر ایک اور واقعہ جس کا ایک بہت بڑا افیکٹ آگے چل کے وقت میں آیا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں، وہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ایک وہ ملک جو 1947 میں بڑی مشکلات اور بڑی قربانیاں دے کر ایک کنسیپٹ کے تحت بنایا گیا، جس کنسیپٹ کے تحت رنگ و نسل، خاندان، برادریاں، ہر چیز کو پیچھے ہٹا کے اسلام یا ایک نظریے کے پیچھے چلنا تھا، جس کا پہلا بلو پہ جیسے میں نے پہلے بتایا اردو زبان کے مسئلے نے ڈالا۔ دوسرا بڑا مسئلہ 1985 کی برادری سسٹم کے وہ الیکشنز تھے، جس کی وجہ سے 1985 تک جیسا تیسا
لولا لنگڑا ہم نے جمہوریت کا سفر یا اس کو سیکھنے کی کوشش کی تھی مارشل لاؤ کے بیچ کے اندر رہتے ہوئے بھی، لیکن وہ جب برادری سسٹم کی طرف گیا تو بدقسمتی سے وہ پھر ایسا نقصان دے گیا کہ جس کی وجہ سے کنسیپچول جو آئیڈیالوجیکل جو ان سی ایک سیاست تھی وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب آئیے 90s کی طرف، تو 90s کے اندر میرے خیال کے مطابق پاکستان کے معیشت کی قبر کھود دی گئی IPPs کے ذریعے سے۔ پہلے نواز شریف صاحب اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا علاج پبلک سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ یا پبلک سیکٹر کی سپورٹ کی بجائے یا ملکی جو دریات تھے یا پانی کا استعمال تھا یا اٹامک انرجی کے ذریعے سے جو بجلی بنانے کے مختلف مواقع ڈھونڈے جا سکتے تھے، ان کی بجائے IPPs کا انٹروڈیوشن کرایا، اور نہ صرف کہ انٹروڈکشن کرایا بلکہ اس کے ریٹ بھی 6 سے 8 سینٹ کی بجائے 12 سے 14 سینٹ رکھ دیے، یعنی کہ ڈبل کے اوپر پرائس رکھ دی گئی۔ تیسرا سب سے بڑا مشکل ترین کام کی بنیاد یہ ڈال دی گئی کہ ان کو ایک قسم کا سورائن پیکج دے دیا گیا کہ ہر صورت اسٹیٹ آف پاکستان اس بات کی لائبل ہوگی کہ چاہے جو مرضی معیشت کے حالات ہو جائیں، ہم آپ کی بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، ہم اس کو آپ کو پیسے دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شاید کوئی کم از کم 100 ڈیموں کے پیسے ہم نے ہوا میں اڑا دیے، اور وہ 100 ڈیم تو خیر ہمارے استعمال میں آنے تھے، اور کسی نہ کسی زمانے میں ان کے لیے چاہے ہم قرضے اٹھاتے یا اپنے پبلک سیکٹر کی مشینری کو فاسٹ کرتے، اس کو ڈیولپ کرتے، اس کا تو کبھی پیریڈ ختم ہو جاتا۔ لیکن IPPs معذرت خواہ ہوں ایک ایسی لعنت کی طرح ہمارے ماتھے پہ چمٹ گیا جس نے ہماری معیشت کا وہ برا حال کر دیا کہ اس وقت سب سے زیادہ بجٹ کے اندر جس چیز کا حصہ ہے، اور پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے سرکولر ڈیٹ کے ذریعے سے چلتی رہتی ہے، وہ IPPs کا ہی خرچہ ہے۔ یہ وہ خرچہ تھا جس نے سب چیزوں کا ستیہ ناش پھیرا۔ 2000 کے بعد، خاص طور پہ 2002 کے بعد، میں جس واقعے کو یا جس انسیڈنٹ یا ایکٹیویٹی کو پاکستانی معیشت اور پاکستانی سوشل ورک کے لیے سب سے خطرناک ایک ایونٹ دیکھتا ہوں، وہ ایک عام طریقے سے چلا ہوا ایک، یعنی کہ کسی کے شاید دھیان بھی نہیں اس طرف گیا ہوگا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا۔ ریئل اسٹیٹ کے بزنس نے 2002 سے لے کر آگے کی سالوں کے اندر لوگوں کو راتوں رات امیر بنانے کا ایسا طریقہ کار بتایا کہ وہ اپنے آج یا میکسیمم 1 دن یا 6 ماہ سال کے فائدے کے لیے پورے ملک کی اکانومی کو دفن کر گئے۔ پورا کا پورا پاکستان، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انوالو ہو گئے۔ لطیفہ مشہور ہو گیا کہ جو اپنا مکان کرائے پہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے یا اپنا مکان بناتا ہے، وہ ایونچولی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ وہ تمام پیسہ جو معیشت کو چلانے کے لیے فیکٹریوں یا انڈسٹریز کے لیے کام آ سکتا تھا، وہ سارا کا سارا پاکستانی عوام نے عجیب و غریب قسم کے جو انسینٹیو دیے گئے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹھونس دیے، اور پورے ملک کے اندر کنکریٹ کی ایسی قبریں تیار ہوئیں معیشت کی جس کے اندر سے ہم آج تک بھی نہیں نکل سکے۔ یہ چند واقعات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سوشل فیبرک اور پاکستان کی معیشت کی قبر کے اوپر بگل بجایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔